حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سرداروں تاجروں کے ساتھ ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، تو جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ سے ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ راستے میں وہ عبادت خانے میں ہی رہتا تھا، لیکن اس دن وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا، جبکہ اسے کبھی کسی نے اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آتے دیکھا۔ تو یہ سب کے لیے حیران کن تھا، جبکہ یہ قافلے والے جتنے بھی سردار تھے، تجارت کرنے والے وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس کو اپنے عبادت خانے سے باہر نہ دیکھا تھا۔ اب یہ پہلا موقع تھا جب وہ باہر آیا، تو آتے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلے کے ساتھ تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ تو سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رب العالمین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سارے عرب کے سردار جو تھے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے راہب سے پوچھا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ راہب نے جواب دیا، جب آپ دوسری طرف سے نمودار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر جو ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ بات سوائے نبی کے کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں نبوت کی اس مہر کو بھی جانتا ہوں جو ان کے کندھوں کے درمیان میں ہے۔ یہ کہہ کر راہب اپنے عبادت خانے میں داخل ہو گیا اور وہاں اس نے ایک شاندار ضیافت کا انتظام کیا۔ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا تیار ہو گیا، سب قریش کے سردار وہاں پہنچ گئے، تو وہ راہب بولا، وہ جن کے لیے میں نے یہ سب ضیافت کی ہے، کھانا تیار کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ تو ہماری اونٹوں کی باہر حفاظت کر رہے ہیں۔ راہب نے کہا، یہ جن کے لیے ہے ان کو تو ضرور بلائیں۔ تو ان میں سے کوئی لوگ باہر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بادل نے سایہ کر رکھا تھا۔ راہب نے اس وقت پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ تو عرب کے تاجر سرداروں نے کہا، ابو طالب ہیں۔ راہب نے ان سے کہا کہ ان کی حفاظت کرتے رہنا۔ ابو طالب نے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور زیتون پیش کیا۔ سبحان اللہ۔